الہ کا مطلب ہے پوجا جانے والا، جس کا قانون تسلیم کیا جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی فرمانبرداری کی جائے، اور جس کے آگے سجدہ اور رکوع اور عبادت اور بندگی اور پرستش کے جملہ افعال جس کے آگے وہ بجا لائے جائیں، وہ آپ کا الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس کی یہاں پر دعوت ہے۔ ایک تو بات یہاں پہ مجھے یہ کرنی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ جب آپ کہتے ہیں توحید اساس دین ہے، توحید اساس دین ہے، نبیوں نے بھی یہی بات کی ہے، نبیوں نے تو جھگڑا ہی یہی چھیڑا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم نے جھگڑا کس چیز پہ چھیڑا ہے؟ ہم نے یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پوجا نہیں جاتا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بندگی کے افعال، نذر، نیاز، طواف، ذبیحہ یہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کوئی اور کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے روا اور ناروا ٹھہرا دے؟ یہ کس کو حق ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اور آپ ذرا یہ پڑھ لیجئے، یہی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی بھی گئیں کہ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین، یہ جن کو تم پوچھ رہے ہو میری ان سے دشمنی ہے۔ توحید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لقد كان لكم في ابراہیم والذین آمنوا معه لقد كان لكم اسوة في ابراہیم والذین آمنوا معه، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم ہمارے لیے ایک اسوہ، اور ان ابراہیم کان امتن کا مطلب جو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ وہ مقتدا تھا، وہ ابراہیم ایک امام تھا، امتن امام۔ ابراہیم ایک راستے کا نام ہے، ایک طریقے، ایک عقیدے کا نام ہے ابراہیم۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین، یہ جن کو تم پوچھتے ہو، یہ جن کے لیے عبادت اور بندگی اور فرما برداری اور نیاز کے رویے تم بجا لاتے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی، یہ میرے دشمن ہوئے۔ یہ ایک اکیلی جان ہے، بھی تمہیں تکلیف کیا ہے؟ معاذ اللہ، تمہیں کیا لگے؟ وہ کہتا ہے یہ ہے واحد، وہ کہتا ہے میرا یہ دشمن ہے، تو اس کو وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ان کی دشمنی جب تک نہ کی جائے۔ اور یہ توحید میں یہی ہے، یہ ہم توحید اس وجہ سے یہ چیز ہمارے مابین طے ہو جانی چاہیے۔ اگر ہم یہ تصورات ان چیزوں کے قرآن مجید سے لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ جملہ انبیاء کی دعوت کے لب لباب سے، یہ اتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید سے آپ نکلتی ہیں، بشرطے کہ آپ نے وہ کیس جو اسلام پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو وہ کیا ہے جو چیز ہمارے مابین طے ہو جانی چاہیے؟ وہ یہ کہ یہ میں اللہ کا شکر ہے، میں تو دیکھیے میں کوئی شک کرتا ہوں، میں نہ یہ کرتا ہوں، میں نے کبھی وہ نہیں کیا ہے، وہ نہیں کیا، تو میں مواحد ہوں، اللہ کا شکر ہے، مطلب توحید کا حق پورا ہو گیا۔ اور توحید کا حق ادھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انہم عدو لی الا رب العالمین، یہ دشمنی کرنا۔ اس میں یہ جو چیز ہے، مطلب یہ ویسے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خاص اسلام کی دعوت کے حوالے سے ہی جانی جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی بھی دعوت، کوئی بھی جس کو آپ دعوت، بشرطے کہ آپ دعوت کا نام دینے کے لیے اس کو تیار ہوں، کوئی بھی ایجنڈا انسانی زندگی کے اندر، کوئی بھی ایجنڈا، بشرطے کہ آپ اس کو ایجنڈا کا نام دینے کے لیے تیار ہوں، وہ دعوت یا وہ ایجنڈا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں رکھتا جب تک کہ اس سے ٹکرانے والی دعوتوں اور اس سے ٹکرانے والے ایجنڈوں کے ساتھ آپ کا ایک مارکا نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ان کے ساتھ آپ کا ایک تصادم نہیں ہوتا ہے، یا جب تک آپ ان کے روبرو ایک مارکا نہیں لڑتے ہیں، ایک اور مارکا سے میری مراد ایک فکری، عقلی اور ایک سماجی اور ایک نظریاتی جنگ ہے، تو جب تک آپ وہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، اس دعوت کو آپ یہ کہیں کہ میری وہ دعوت ہے اور میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کا کوئی مطلب اور معنی ہی نہیں ہے۔ اس کی دو مثالیں، ویسے بے انتہا زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جائیے تاریخ کے اندر جہاں بھی کوئی نیا ایجنڈا میدان میں اترا ہے، ان کی تاریخ کھنگال لیجیے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ وہاں پر اس سے جو ٹکرانے والے جو ایجنڈا ہیں، جو دعوتیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی ایک ٹکلش نہ ہوئی ہو۔ لیکن دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔
کامنسٹ ہونے کا کیا مطلب تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے، کچھ سال پہلے ہمارے سامنے ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کمیونزم جو ہے، جب تک یہ کمیونزم کا مطلب عمومی طور پہ جو لب لباب اس کا یہی کہ جو غریب اور نادار اور جو تنگ دست ہیں ان کو ان کے حقوق دلوانے کی ایک تحریک تھی. بنیادی طور پہ غریب کو ان کا حق ملنا چاہیے، غریبوں کے لیے ایک درد محسوس کرنا. یہ غریبوں کے لیے ایک درد محسوس کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں رہتا تھا جب تک کہ غریبوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ ان کی ایک جنگ نہ ہو جاتی، ان کا ایک کلیش نہ ہو جاتا، اور جب تک کہ ان کی دعوت کا پورا مومنٹم اس طبقے کے خلاف نہ جا پڑتا جو کہ غریب کا حق چھین رہا ہے. غریب کا حق ملتا ہی نہیں، غریب کا حق نہیں ملے گا جب تک کہ غریب کا حق چھیننے والے کے ہاتھ کو نہیں پکڑا جائے گا اور اس پر زد نہیں پڑے گی، اس پر چوٹ نہیں پڑے گی. تو آپ دیکھ لیجئے کمیونزم کی جو ایک دعوت تھی وہ غریبوں، ناداروں اور تنگ دستوں کے حقوق کو دلانے کی ایک تحریک کے طور پہ جو اٹھی تھی، اور چند ہی دیر کے بعد غریبوں کو تو کوئی حق ملا ہوگا سو ملا ہوگا، وہ تو ایک کہانی اور ہے. البتہ یہ ہے کہ وہ جسے وہ بورژوازی طبقہ کہا جاتا تھا، یہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار جو طبقہ ہے، اس کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی کیونکہ یہ اس نظریے کے ساتھ کلیش کرتا تھا. یہ ہے کمیونزم کی دعوت. کمیونزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ پھر آپ جاگیرداروں کے خلاف اٹھ جائیں، ورنہ آپ پھر غریبوں کے حق کی بات جو ہے وہ قیامت تک کرتے رہیے، کچھ ہوگا نہیں. اچھا، یہاں پہ دوسری ایک مثال آپ دیکھ لیجیے، جمہوریت ہے. میں قطع نظر سے کہ کسی چیز سے آپ کو کتنا اتفاق ہے کتنا اختلاف ہے، مثال جس حوالے سے دی جا رہی ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جمہوریت ہے کہ جمہوریت کا مطلب جو بیان کیا جاتا ہے کہ عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے، عوام کا اختیار جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ جمہوریت کا اس دور کے اندر جو بھی دعوے دار ہوگا، جمہوریت کا جو بھی داعی ہوگا اور جمہوریت کا جو بھی دردمند ہوگا، جب بھی آپ اس کو دیکھیں وہ کس چیز پہ بولے گا، وہ غیر جمہوری رویوں پہ بولے گا. درست ہے، وہ ان طبقوں پر بولے گا جو عوام کے اختیار پر ڈاکہ مارتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کتنی زوردار جو ہے وہ تقریریں ہوتی ہیں. آدمی حیران ہے کہ ہوا کیا ہے، اتنا زیادہ یہ شخص جو ہے وہ جنون تک پہنچ گیا. زوردار تقریر، یہ جی عوام راج کرے گی خلق خدا، یہ حق مل کے رہے گا عوام کو ان کا. ٹھیک ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، مان لیا. یہ پتا چلا کہ آپ نے کوئی نظریہ اپنایا ہے. تو آپ جب کوئی نظریہ اپناتے ہیں، نظریہ تو ہے آپ کا عوام کا حق، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نکلے گا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے طبقے کے ساتھ آپ کی ایک لڑائی ہوگی، آپ کی ایک خلش ہوگی، اس کے خلاف آپ کی ایک جد و جہد ہوگی. تو پھر اگر توحید آپ کا ایجنڈا ہے، اگر توحید آپ کے لیے اساس دین ہے اور آپ کہتے ہیں میں توحید کو مانتا ہوں، اس ماننے کا مطلب میں کیا لوں، میں جی توحید کو اس ماننے کا مطلب میں کیا لوں کہ توحید کے لیے کبھی آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، توحید کے لیے کبھی آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف، کبھی ایک بیان تک میں نے آپ کا نہیں پڑھا، ایک بیان بھی شاید میں نے آپ کا نہ پڑھا ہو کہ آپ نے توحید کے حوالے سے کسی کے خلاف کوئی بات کی ہو، کسی کے ساتھ اختلاف کیا ہو. آپ کا یہ تنازع، یہ وہ تنازع جو کہ انبیاء کھڑا کرتے رہے اور ایسا مبارک تنازع ہے. ٹھیک ہے، عوام کا حق، ہم کب ہم عوام کے حق پہ کے خلاف ہیں. یہ ٹھیک ہے جی، یہ تنگ دستوں اور ناداروں اور پسے ہوئے طبقوں کا حق بالکل صحیح ہے ہم اس کا، مگر اللہ کس کا حق سب سے بڑھ کے اور سب سے پہلے ہے. اور بلکہ اگر آپ انبیاء کے تصور دین کو دیکھیں تو ان پسے ہوئے طبقوں کا بھی حق کس کے حق کے اندر پوشیدہ ہے کہ اگر وہ حق مل جائے تو ان کو بھی یہ مل جائے گا، ورنہ قیامت تک یہ بیچارے نعرے مارتے رہیں گے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ان کا ہر رہنما آخرکار ایک راہزن ثابت ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اب جب اللہ کے حق کی بات آپ کرتے ہیں، اس کو واحد تنہا یکتا معبود ماننے کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی یہاں پہ پوجا ہوتی ہے اور پرستش کے جو پرانے اور نئے طریقے اور وہ پرانے اور نئے معبود جو اس کے شریک یہاں زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کے خلاف ایک جد
جد و جہد یہاں پر ایک نظریاتی کشمکش کھڑی کرنا عین انبیاء کے طریقے پر، یہ کہاں ہے؟ تو توحید کو جب ہم اساس دین کہتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مان لیجئے اور بس مطلب اپنی ذاتی زندگی کے اندر شرک سے بھی آپ دستکش رہ لیجئے تو آپ موحد ہوئے اور آپ نے توحید کو اساس دین مان لیا. یہ بالکل بات نہیں ہے. توحید کو جب اساس دین مانا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ توحید سے ٹکرانے والا جو کوئی ایجنڈا ہے اور جو کہ آپ کے سامنے ہے، ہم کوئی خیالات کی دنیا میں نہیں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کا تعامل کیا ہے، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے، ان کے حوالے سے آپ یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں اور اپنی پوزیشن کا آپ تعین کیسے کرتے ہیں.